اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر عذاب بھی نازل کیے اور ہم نے انہیں کہا کہ تمہیں اکٹھا کر کے پھر جو ہے سزا دیں گے۔ یہاں پہ کفار مکہ سے بات کی جا رہی ہے اور قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، ہاں یہ سچ اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے، وبالحق نزل جیسے ہم نے اتارا ہے ویسے ہی اترا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا خلط ملط نہیں ہوا اس کے اندر۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا ٹھیک اسی طریقے سے کلام نازل بھی ہوا ہے، یعنی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو قرآن پاک لے کے آتے رہے ہیں، جیسے انہوں نے رب سے سنا اسی امانت داری کے ساتھ اس امانت کو اپنے محبوب تک پہنچا دیا، اور آقا علیہ السلام نے پھر اسی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اور اسی امانت کو آج تک جو ہے وہ رب نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کی اتنی بڑی حفاظت کی گئی ہے، اور آقا علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے کہ جیسے رب نے ارشاد فرمایا اسی امانت داری کے ساتھ جبریل علیہ السلام لے کے آئے، اسی امانت داری کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو اتارا بھی ہم نے حق کے ساتھ ہے اور اترا بھی حق کے ساتھ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو حق بیان کیا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کسی بندے کو رعایت نہیں دی گئی ہے، جو قانون جو اصول رب نے بیان کیا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو قانون ہوگا وہ سب کے لیے برابر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمایا محبوب وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا تو اس کی بھی دو خصوصیات ہیں، قرآن خوشخبری بھی سناتا ہے ڈراتا بھی ہے، جنت کی خوشخبریاں ہیں اور جہنم سے ڈراتا ہے، اور یہی خوشخبری یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں کہ حضور نے جنت کی خوشخبریاں بھی عطا فرمائی ہیں، جہنم سے ڈرایا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں بیان کرنا یہ رب کا حکم بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، فرمایا محبوب جو ماننے والے اہل ایمان ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سنائے، ٹھیک ہے، جو نہیں ماننے والے انہیں جہنم کا ڈر بھی ساتھ سنائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا بدر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے جب کفار مکہ کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا نا قتل ہونے والوں کو، حضور نے ان کے ساتھ کنویں پر تشریف لائے اور حضور نے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا ابو جہل، عتبہ او شیبہ او ولید، میں جو وعدہ رب نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، جو تمہارے ساتھ کیا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی میرے ساتھ تو میرے رب کا وعدہ تھا کہ محبوب آپ کو ہمیشہ ہم فتح مندی کریں گے، آپ ہمیشہ فتح یاب ہوں گے، یہ وعدہ میرے رب کے ساتھ جو وعدہ تھا میرے رب نے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، ہاں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے باقی سن یہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کافر اگر سنتا ہے تو مسلمان قبر میں کیوں نہیں سنتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو دونوں خصوصیات خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈر بھی، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ تقریر کرے تو تقریر کے اندر دونوں چیزیں بیان کرے، رحمت تو بیان کرے ہی کرے لیکن ساتھ ساتھ رب کا ڈر بھی بیان کرے۔ آج نتیجہ یہ ہماری قوم بے خوف کیوں ہوئی ہے، کیوں ہر بات کے اندر وہ کہتی ہے کہ جناب اللہ بخشے گا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے رحمت سنا کے قوم کو بے خوف کر دیا ہے۔ آج رب کا عذاب ہم سناتے ہی نہیں ہیں، رب کے ڈر کے بارے میں بیان ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں بتاتے کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ عوام اتنی بے خوف ہے، جب آپ انہیں خوف کی حدیث سنائیں گے نہ کہنے مول سے ڈراتے نہ آنا، یعنی اب یہ قوم سننا بھی نہیں چاہتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا محبوب ہم نے یہ دونوں شان قرآن کے اندر بھی بیان کی ہیں
ہم دیکھیں نا کتنی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں جس کے اندر عذاب کا ذکر بھی آ رہا ہے، رحمت کا ذکر بھی ساتھ آ رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن کی دوسری شان میں کیا بیان فرمائی، فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، میں محبوب ہم نے اس قرآن کو جدا جدا بیان کیا ہے۔ پچھلی کتابوں کی خصوصیت کیا ہے، نبی گئے جا کے لے کے آ گئے، یا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اکٹھے عطا فرما دیے، لیکن یہ قرآن فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اسے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے، جیسی ضرورت تھی ویسی بیان کی۔ لیکن اب قرآن شروع تو سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، لیکن یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، اترنے کی ترتیب تو نہیں۔ اترا کیسے ہے؟ اقرا سے، پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہیں قرآن نازل ہوا ہے، جیسی ضرورت بنی وہیں قرآن نازل ہو گیا۔ یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جہاں محبوب تشریف لے کے گئے اسی موقع کے مطابق قرآن نازل ہوتا گیا ہے۔ بدر لگی ہے تو بدر کی آیت نازل ہوئی، احد لگی ہے تو احد کی آیت نازل ہوئی، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو مسجد نبی کے بارے میں نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مسجد درار بننے لگی تو اس کے مطابق نازل ہو گئی، یہودیوں نے اعتراض کیا اس پر کتاب نازل ہو گئی، عیسائی آئے ان کے مطابق قرآن نازل ہو گیا۔ یعنی جیسا جیسا موقع محال بنتا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے جدا جدا۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ اے محبوب آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سناتے رہیں، ٹھیک ہے بھی۔ ہاں کٹھا 30 پارے سنائیں گے سارے بور ہو جائیں گے، کسی کو یاد رہے گا کسی کو نہیں یاد رہے گا، لیکن جیسی ضرورت ہوگی اس کے مطابق حکم نازل ہوگا، وہ آپ سنائیں گے تو لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا اب شراب ہے، اب قرآن کے اندر شراب حرام کی گئی ہے، باقی چیزیں بیان کی گئی، یہ بھی فلانی 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 چیز حرام ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے سورہ فاتحہ سے نہیں پڑھنا پڑے گا، بلکہ جب ضرورت ہے نا تو شراب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ گندے کام نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ رب نے اتنا ہی حکم نازل کیا جتنی ضرورت تھی، تاکہ جب محبوب ایک آیت پڑھ کے سنائے لوگوں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، سارا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ فرمایا محبوب ہم نے یہ قرآن جدا جدا بھی نازل کیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ جو ضرورت ہو وہ آپ لوگوں کو وہی حکم سنائیں گے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گا بھائی رب کا حکم آ چکا ہے۔ اور آگے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، کٹھا نازل نہیں کیا، پوری کتاب کٹھی نازل نہیں کی۔ حالانکہ رب چاہتا تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں عطا فرمائیے بلا کے شہی کے شابق بھی 40 روزے رکھ کے آ جاؤ، آ گئے، فرمایا ٹھیک ہے اب کیا کرو، اب فرمایا کہ جیسے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے کلیم کو جو ہے وہ جناب فرمایا شابش بھی لے جائیں، تورات ہے، اور جب تورات لے کے آیا تو پڑھ کے سنایا شابش یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور یہ بھی بات کمال کی ہے، یہودیوں نے خود کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے جی آپ ہم رب کے پاس سے کوئی کتاب لے آئے ہم تاکہ اس پر پڑھیں گے عمل کریں گے۔ جب لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا کیا تھا، چوری نہیں کرنی، ٹھگی نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارے بارے نہیں کھاتی ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا، قرآن کی آیت ہے کہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ٹھیک ہے۔ جبریل علیہ السلام طور پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں بھی عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اگر ابھی پیس کے رکھ دوں تمہیں۔ پہلے جو ڈیمانڈ کی ایڈ ہے تم نیک پاک بن رہے تھے، پہلے کہتے جی کتاب لے ہم پڑھیں گے ہم عمل کریں گے، اب آگے تو کہتے ہمارے بارے نہیں کھاتی ہے۔ لیکن قرآن منوانے کے لیے یہ حکم نہیں ہوا، فرمایا پورا قرآن جو ہے وہ دے دیا گیا، فرمایا شاباش ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو پھر حساب آگے ہو جائے گا۔ قرآن منوانے کے لیے زبردستی نہیں کی گئی ہے، لیکن تورات منوانے کے لیے زبردستی کی گئی، خذوا ما آتیناکم، پکڑو اسے زبردستی، جلدی کرو۔ فوقکم الطور کا مطلب کیا ہے کہ طور اٹھا کر جبریل علیہ السلام ان کے کھڑے ہو گئے اوپر، ماننا کہ نہیں، پھر سارے کہ نہیں اجی تو مانا مذاق کر رہے تھے۔ ہماری قوم کا یہی حال ہے، ابھی بن جائے بات تو ٹھیک ہے، نہ بنے تو پھر مذاق کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے، ساری کتاب کٹھی نہیں دی ہے، 23 سال لگ گئے قرآن نازل ہوتے ہوتے، کوئی چھوٹی بات ہے کوئی، ٹھیک ہے جی، 23 سال کا عرصہ لگا قرآن نازل ہونے میں، اور پھر جو ضرورت تھا اس کے مطابق نازل ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا رب کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جو بات وہی آ گئی، وہ فرمایا کل اے محبوب ہم نے قرآن دے دیا ہے آپ کی امت کو، اپنے بندوں کو، آپ اب ان کو فرما دے کیا آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اس پر ایمان لاؤ تو ٹھیک ہے، نہ لاؤ تمہاری مرضی۔ تمہاری مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہوگی، فرمایا پھر آگے حساب ہم خود لے لیں گے۔ ایمان لانے میں زبردستی نہیں ہے، دنیا میں ہم نے تم پر سختی نہیں کی ہے، دنیا میں ہم نے تم پر کوئی جناب وہ طور پہاڑ یا جناب کیٹو پہاڑ یا کوئی ہم نے اور کوئی پہاڑ اٹھا کے تم پر تو کھڑا نہیں کیا نا کہ مانو شاباش جلدی کرو، فرمایا نہیں، ہم نے اب تمہیں ڈھیل دے دی ہے
دل بھی کیوں دیا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں تھوڑی دیکھا ہے، وہ تو میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ان میں تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے، فرمایا ہم نے بھائی تمہیں جو قرآن عطا فرمایا اس پر سختی نہیں کی ہے. آمنو بھی او لا تؤمنو، چاہو اس پر ایمان لے آؤ چاہو نہ لاؤ. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں لاؤ گے تو پھر اس کا حساب آپ پہ ہو جائے گا. ہاں اگلی بات فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، فرمایا کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کچھ علم والے ایسے بھی لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ یار کہیں سے بھی ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم سیدھے راستے پر آ جائیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا حضرت ابو ذر غفاری ان میں سے ایک بندے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت سلمان فارسی کتنی محنت کی. سب میں کہتا ہوں یقین کریں بھائی، جب بندہ ان کا قصہ پڑھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے. یہ ہدایت کی خاطر یہ کہاں کہاں بکے ہیں، کئی جگہوں پر. یہ سلمان فارسی، حضرت بلال کا واقعہ بڑا دکھی واقعہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت بلال مکے کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضور کو آتا جاتا پہلے سے دیکھ رکھا تھا. لیکن سلمان فارسی بت پرست تھے، اپنا کیا کہتے ہیں، آتش پرست کے بیٹے تھے، آگ پرست کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، صرف ہدایت لینے کی خاطر جناب وہاں سے سمجھ آ گئی کہ یار آگ کو پوجنے والا کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے. وہاں سے نکلے کہ راہب کے پاس جا کے بیٹھ گئے، عیسائی کے پاس، اس کی خدمت کرتے رہے. ٹھیک ہے، جب وہ مرنے پہ آیا تو اس سے پوچھا کہ یار اب میں ہدایت لینے کہاں جاؤں؟ اس نے کہا جی فلاں راہب کے پاس چلا جا، عیسائی کے پاس چلا جا. اس کے پاس گئے، وہ مرنے پہ آ گیا. پھر اس نے کہا اب کہاں جاؤ؟ اس نے کہا ایک اور کے پاس چلا جا. 3-4 جگہوں پہ یہ گئے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یار رب سب ہدایت عطا فرما دے. جب وہ تیسرا بھی مرنے پہ آیا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا اب کوئی جگہ نہیں بچی ہے. کہا پھر؟ کہا اب نبی آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اب تو پہنچ سکتا ہے تو ان کے پاس پہنچ جا، وغیرہ اور کوئی جگہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ تھے. سلمان فارسی ایویں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ انہوں نے کہاں پہ آئے گا، وہ جگہ بھی بتا رہے. اس نے کہا ایسی ایسی جگہ، یعنی مکے کے بارے میں بتایا، پھر مدینے کے بارے میں بتایا. تو یہ جس ریوڑ کے آ رہا تھا، جو سب قافلہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ مل گئے. جب ان کے ساتھ ملے تو ملنے والوں جنہوں نے اپنے ساتھ لے کے آ رہا تھا انہوں نے غلامی بنا لیا، غلام بنا کے آ کے مدینے میں بیچ دیا. تو بکے تو صحیح، لیکن صحیح جگہ پہ آ کے بکے. ٹھیک ہے، جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے دیکھ کر جو ہے مسکرا پڑے گی. حضور کو پتہ چل گیا کہ یار کتنی مشقتیں اور محنتیں کر کے آیا بیٹھا ہے، کتنی جگہ پہ بکا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے پہنچے اور آگے پہنچے، کیونکہ اس نے پوچھا تھا وہ نبی جو آئے گا اس کی نشانی کیا ہوگی. کہا مہر نبوت ہوگی کاندھوں پہ. ٹھیک ہے جی، صدقہ کھائے، اپنا ہدیہ تو قبول فرما لے گا لیکن صدقہ نہیں کھائے گا. غالباً یہ نہیں کا واقعہ ہے. تو یہ جناب کھجوریں توڑ رہے تھے تو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے وہیں سے کھجور کے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی. بات میں جی، تو جناب حضور کی بارگاہ اقدس میں کیا لے کے آئے؟ پہلے کھجوریں لے کے کہہ لگے جی صدقہ ہے. حضور نے فرمایا ان غلاموں کو کھلا دو. کہا ایک نشانی پوری ہو گئی. دوسرا آئے پھر لے کے کھجوریں آ گئے، حضور یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے. حضور نے خود بھی کھائی اور دوسروں کو بھی کھلا دی. اب آگے پیچھے پھرتا رہے کہ اسے وہ مہر نبوت میں نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی، ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں آ کے پیچھے ہی بیٹھ گئے. تو حضور نے دیکھا بھی یہ دیکھتا پھر رہا ہے، تو حضور نے خود ہی چادر اٹھا دی. پھر میں دیکھ لے بھائی. تو انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا ہے. اتنی محنتیں کی ہیں. اور پھر جب سے آپ سے پوچھا جاتا نا کہ جناب کہاں سے آئے ہیں، کوئی اپنا واقعی بیان کر دیں، کوئی تفصیل بیان کر دیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا ہیں. تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے سلمان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کون ہے، آپ اتنا بات فرماتے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. بس سلمان کا شجرہ نسب صرف اتنا ہی ہے کہ سلمان صرف اور صرف اسلام کا بیٹا ہے. اس سے آگے پیچھے ہے ہی کچھ نہیں، بتایا ہی کچھ نہیں اپنے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، میں ان الذین اوتوا العلم من قبل ہی، جب اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کچھ ایسے بھی علم والے موجود تھے. کیا؟ اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی گئی. ٹھیک ہے، جیسے ان کے سامنے قرآن آیا، یخرون للاذقان سجدا، ایسے ٹھوڑی کے بل سجدے کے اندر جا گرے. انہوں نے کہا یہ ہمارے رب کا قرآن ہے، یہ ہمارے رب نے نازل کیا ہے. اور کہنے کیا لگے، کہنے لگے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا. میں یہ لوگ بلال، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، یہ سارے لوگ کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، میں جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کے رہا ہے. اور آگے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، فرمایا یہ ٹھوڑیوں کے بل جھک جاتے، وَيَبْكُونَ، اور روتے رہتے، وَيَزِيدُونَ خُشُوعًا، فرمایا کہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں. وَيَزِيدُونَ خُشُوعًا، قرآن جیسے سنتے ہیں ان کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان والے کی کیفیت یہی ہوتی ہے. ایمان والا جب قرآن سنے گا، چاہے اسے سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، خدا کی قسم اس کے ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان بیان کی ہے.
میں مومن کی یہی صورتحال ہے. مومن بندہ کو قرآن سمجھ آئے یا نہ آئے, مومن بندہ جب قرآن سنتا ہے یار یہ میرے رب نے نازل کیا ہے, تو میں مومن بندے کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور منافق بندہ جیسے قرآن سنتا جائے گا بور ہوتا جائے گا. یہ دل کی کیفیت ہے. اگر قرآن سن کے لذت آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, سرور آ رہا ہے, چاہے سمجھ نہ بھی آئے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی شان بیان کی ہے. میں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. میں کہ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہمارے وہ بھی تو بابے تھے نا, ساری رات روتے بھی رہتے, قرآن پڑھتے بھی رہتے تھے, ان کو بھی مزہ ملا ہی تھا نا آخر. ٹھیک ہے نا. آج حقیقت ہے ہمیں قرآن کی لذت نہیں آتی ہے, قرآن کا مزہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وغیرہ جنہیں قرآن کی مزہ آتا نا قرآن کا, پڑھتے بھی جاتے ہیں روتے بھی جاتے ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے آخر میں سجدہ آیا تھا, تو جو بندے بھی مطلب اب سجدہ ہم پر بھی واجب ہے, آگے جو درس سنیں گے ان پر بھی سجدہ واجب ہے.